رمضان المبارک کا برکت اور سعادت والے لمحات اور یہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتب اور آسمانی صحائف تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمائے۔ اس رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کی تشریف آوری ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد کے ساتھ ساتھ چند گزارشات اور چند کام جن کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا اور جن کے بارے میں آپ تمام احباب کو آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کمیاں اور وہ کوتاہیاں ہم میں پائی جاتی ہوں اور جس کی وجہ سے ہماری عبادات اور ہمارے نوافل، ہمارے روزے اور ہمارے ہر نیک کام وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بجائے مقبولیت کے، بجائے مبروریت کے، بجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں، وہ ہمارے لیے مزید کوئی ذریعہ وبال اور ذریعہ وبال جان نہ بن جائیں، تو ان چیزوں کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتا تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی دونوں جو ہیں وہ دونوں کی طرف سے اس مہینے میں ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کی شرعیت میں، دین میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں رکاوٹ ہے اور ممانعت والے کام ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس مہینے میں وہ کام کار گزرتے ہیں۔ اس مہینے میں چلو غیر مسلم کوئی حرکات و سکنات کریں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا مومن آدمی، مسلمان آدمی جب وہ اس مہینے میں روزہ ہونے کے باوجود، صائم ہونے کے باوجود، روزے دار ہونے کے باوجود جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اس سے اس کی نیکیاں اور اس کی تمام تر عبادات جو ہیں وہ رائے گاہ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ بڑے افسوس اور افسردگی کی بات ہے کہ اس مہینے کا احترام ہم نہیں کرتے، اس مہینے کی قدر ہم نہیں کرتے، اس مہینے کی تکریم ہم نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے کی عزت، اس مہینے کا احترام رب العالمین بھی فرماتے ہیں، اور اس مہینے کی تکریم، تعظیم اور اس مہینے کا احترام رب العالمین کچھ اس انداز میں فرماتے ہیں۔ فرمایا جب رمضان کے مہینے کی آمد ہوتی ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی شیاطین ہیں میں اللہ تعالیٰ ان تمام شیاطین کو رمضان کے آنے کی وجہ سے ان کو پابند سلاسل کر دیتا ہوں اور ان کو قید کر دیتا ہوں، ان کو جکڑ دیتا ہوں۔ یہ احترام رمضان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرتا ہے۔ فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینے کی آغاز اور رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہوں، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہوں۔ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احترام ہے۔ اور تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، مگر ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہم اس مہینے کی قدر نہیں کرتے، ہم احترام نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، بابرکت مہینے کا، رحمتوں والے مہینے کا، اس رحمت والے مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کوئی نیکی والا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صدقات و خیرات، زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے برکت کی وجہ سے، رمضان المبارک کے برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل دگنا کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور چوتھی دلیل وہ یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر اور اس کا احترام اور اس کی تکریم، تعظیم وہ اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو آدمی بھی روزے دار، جو آدمی بھی جو دعا کرے
اور ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے اس مانگی ہوئی اس دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے بلکہ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور اس دعا کی مقبولیت ہوتی ہے اور اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس مہینے کا احترام کرتا ہے مگر ہم مسلمان احترام نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کا احترام، تکریم، تعظیم جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح تمام مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اوپر بھی یہ لازم، ضروری اور واجب ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کریں، اس کی تکریم کریں اور اس کا تعظیم کریں اور اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار آدمی روزہ ہونے کے باوجود بھی وہ جھوٹ، فریب، دھوکہ اور چغلی، چوری، زنا، ڈاکہ، شراب، جوئے، بازار، ہوٹل، یہ تمام کے تمام کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہوٹلوں کو آباد کیا ہوا ہوتا ہم نے، سینما گھروں کو آباد کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جھوٹ وہ تو ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے، دھوکہ وہ بھی ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے، اور اللہ معاف کرے اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی چوری، ڈاکہ، زنا اور شراب کے اڈے آباد کیے جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن ان سب کاموں سے بڑھ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، اس کی تفصیل بتلانے سے پہلے آپ کو گزارش کروں، جب کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ وہ یہ کام آپ تمام دوستوں کے لیے لازمی ہے کہ اس پر عمل کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اس چیز سے بچنے کی توفیق بخشے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ وہ غصے کے عادی ہوتے ہیں، وہ خاص کر رمضان کے مہینے میں تو ان کا بلڈ پریشر وہ ہائی ہو جاتا ہے، کنٹرول ہونے کا نام بھی نہیں لیتی، اور اس طرح وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، خاص کر رمضان میں غصہ کر جاتے ہیں، اور غصہ اس انداز میں کرتے ہیں، زیادہ تر آپ اگر دیکھیں لڑائی جھگڑے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جی میں روزے دار ہوں، میرے ساتھ اس نے یہ بات کی اور مجھے یوں کہا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس کو پتہ بھی ہے کہ میں روزے دار ہوں، یہ جانتا بھی تھا کہ میں روزے دار ہوں، پھر بھی اس نے مجھے یہ بات کی، میں روزے کی حالت میں تھا، مجھے غصہ آ گیا، جس کی وجہ سے یہ لڑائی، یہ جھگڑا مزید یہ طوالت پکڑ گئی اور لمبا ہو گیا یہ جھگڑا۔ تو غصے پر کنٹرول کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں غصہ نہ کرنا، غصہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، ایک صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ جس کا دنیا میں بھی مجھے فائدہ ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالی مجھے جنت نصیب فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، لا تغضب ولک الجنہ، لا تغضب ولک الجنہ۔ 3 مرتبہ اس نے بار بار یہی سوال پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں مرتبہ اس کو یہی جواب ارشاد فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت ضرور دیں گے۔ تو یہ غصے پر کنٹرول یہ مومن بندے کی نشانی ہے، ایماندار بندے کی نشانی ہے، وہ روزے دار ہو تب بھی، وہ غیر روزے دار ہو تب بھی، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو تب بھی، رمضان المبارک کے مہینے سے بہر ہو تب بھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ مومن بندے کی علامت، مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو ختم کر جاتا ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے گھر ویران ہوتے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے مزید بڑھ جاتے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے کئی بستیوں کے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ غصے پر کنٹرول کر لو تو اس سے اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی تمام کی ہوئی عبادات اور کی ہوئی نیکیاں وہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گی، رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالی مجھے اور میرے سمیت آپ تمام دوستوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں نیک اعمال، اچھے اعمال
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سمیت تمام امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔